جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا۔ رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے، ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں، پنجابی بہانے، میں جی مزدوری کرنی ہوتی ہے، نہ پھر روزہ تو نہیں نہ رکھوں۔ اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے، تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بالکل معمولی سے، کوئی ایسا عذر نہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سی باتیں لے کر لوگ، آپ یقین کریں، اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور بعض صرف سست ہیں، غافل ہیں، منہ پھیرے ہوئے۔ اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا، ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی روزے رکھے، وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے ملنے کی۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ اتنے سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے، تو کوشش کریں اپنے آپ کو مینج کریں، مینٹین کریں چیزوں کو، اپنی صحت کا خیال کریں۔ میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، رمضان سے پہلے جو ایام ہے، پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو، اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے۔ آپ ذرا رمضان کی شان تو دیکھیں، حضور فرماتے ہیں سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کے لیے۔ سارا سال جنت سجا دی جاتی ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے رمضان کی سعادت افروز گھڑیوں کے لیے، ان مقدس ایام کے لیے جو لے کر رمضان سایہ فگن ہوتا ہے، اس کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے۔ اور رمضان آتا ہے تو کریم کے کریمانہ فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کریمانہ فیصلے، ایک کریمانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دو اور جنت کے سارے ہی دروازے کھول دو۔ رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ۔ سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، تراویح کے بعد بھی دعائیں مانگے تو وقت قبولیت کا ہے۔ تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا وہ ہے کثرت سے استغفار۔ کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی کر چکے ہیں، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں، بھول گئے۔ کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے۔ کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے، پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا۔ رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ، اس سے توفیق مانگنے کا مہینہ، اس کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب پوچھ لیا نا، اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ حساب بھئی یسیرہ یہ ہے کہ وہ مہربانی فرمائے، اور فیصلہ جب کرے تو کرے ہی درگزر والا۔